نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں. رواہ ابو داؤد ابن ماجہ. اور حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ہم نے کہا اے ام المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے دو آدمی ہیں، ایک افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی، اور دوسرا افطار میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی. فرمایا ان میں سے افطار میں اور نماز میں جلدی کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. دوسرے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رواہ مسلم. اور حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا تو فرمایا بابرکت کھانے کے لیے آؤ. رواہ ابو داؤد والنسائی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے. رواہ ابو داؤد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دل غافل نہ ہو یک دم
یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ جانے کائنات، رحمت کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، بلکہ باعث تخلیق کائنات، ہند کہہ لو والدہا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، تاہا دی جبین والے، عرشاں دے لاڑے سونے محبوب علیہ السلام دے فرمان تے عمل کر دے جاؤ۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام دیاں اداواں تے عمل کر دے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تواڈے اُتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا جائے گا۔ تے جیڑا بھی سونے محبوب علیہ السلام نال پیار کردیاں ہویاں سرکار دیاں اداواں تے عمل کردا ہے، اللہ تعالی او دے گناہ وی معاف فرماندا ہے تے اللہ تعالی اونوں اپنا پیارا بھی بنا لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر یہ عرض کرنی چاہیے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ رب کریم ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ تک وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آقا علیہ السلام کی محبت سے ہم سب کو سرشار فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنوں محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔